جی السلام علیکم دوستو، کیسے ہو آپ؟ امید ہے آپ ٹھیک ہوں گے۔ آج کل یار یہ اپلوڈنگ کا بڑا مسئلہ چل رہا ہے، بڑا چرچا چل رہا ہے۔ بہت ساری ویڈیوز میں دیکھ رہا ہوں انٹرنیٹ کے اوپر، فیس بک، یوٹیوب کے اوپر لوگ ویڈیوز بنا رہے ہیں کہ پاکستان میں ایئرپورٹس پہ جب آپ جاتے ہو باہر کی کنٹریز میں تو لوگوں کو اپلوڈ کیا جاتا ہے۔ تو بیسکلی یہ اپلوڈنگ کیا چیز ہے اور اس کا کیا اثر ہوتا ہے اور بیسکلی یہ کیوں ہوتا ہے؟ تو میں نے کہا میں آپ کو اپنا اس بارے میں اپنا ایکسپیرینس آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں اور جو معلومات ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، کیونکہ میں خود پاکستانی ایئرپورٹ سے کم از کم 100 بار سے زیادہ میں نے ٹریول کیا ہے۔ زیادہ تر میں نے کراچی ایئرپورٹ سے ٹریول کیا ہے اور کچھ ٹائم میں نے اسلام آباد اور ایک دو بار لاہور سے بھی میں نے ٹریول کیا ہے باہر کے لیے، کیونکہ ہم لوگ دیکھتے ہیں اگر کبھی کبھی ہمیں فلائٹ جو ہے لاہور یا اسلام آباد سے مل جاتی ہے کم ریٹ پہ تو ہم وہاں سے فلائی کر لیتے ہیں، لیکن یہ کہ جنرلی جو ہے کراچی سے ہم وہ کرتے ہیں، فلائی کرتے ہیں دوسری کنٹریز میں، کیونکہ وہاں سے نارملی کم پرائس کی ٹکٹ ملتی ہے۔ کراچی ایئرپورٹ سے بڑا ایئرپورٹ ہے، زیادہ فلائٹیں آتی ہے وہاں پہ۔ لیکن ریسنٹ ٹائمز میں دیکھا جائے تو میں نے پاکستان سے اتنا زیادہ ٹریول نہیں کیا، کیونکہ میں باہر رہتا ہوں تو باہر جو ہے پھر دوسرے ایئرپورٹ سے میری ٹریولنگ ہوتی ہے، لیکن سٹل مجھے آئیڈیا ہے کہ وہاں پہ کس طرح یہ سسٹم کام کرتا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے جتنی بار ٹریولنگ کی ہے پاکستان سے تو میرے ساتھ تو پرسنلی ٹو بی ویری آنیسٹ میرے ساتھ تو کوئی ایشو نہیں ہوا ہے، نہ ایف آئی اے والوں نے یا امیگریشن کاؤنٹر پہ جو ہے کسی نے مجھ سے کوئی زیادہ چیزیں نہیں پوچھی ہے کہ آپ کیوں جا رہے ہو اور کیا ہے آپ کے پاس کیا نہیں ہے۔ کبھی کبھی پوچھ لیتے ہیں، ایئر لائن والے پوچھ لیتے ہیں کہ آپ کے پاس ریٹرن ٹکٹ ہے، ہوٹل بکنگ بھی پوچھ لیتے تھے پاکستانی پاسپورٹ پہ، لیکن ایف آئی اے والے بھی کبھی کبھی ایک آدھا سوال کر لیتے تھے، لیکن کبھی ایسے روکا نہیں ہے کہ سائڈ پہ ہو جائے اور آپ کو اپلوڈ کریں گے، یہ ہوگا وہ ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ دوسری بھی کسی کنٹری میں مجھے ڈینائڈ بورڈنگ نہیں ہوئی ہے۔ میں نے 100 سے زیادہ کنٹریز پہ کا ٹریول کیا ہے، اس میں 90% میں نے پاکستانی پاسپورٹ پہ ٹریول کیا ہے، تو کسی بھی کنٹری میں مجھے ڈینائی بورڈنگ نہیں ہوئی ہے۔ آلدو کے مسئلے مسائل ضرور آئے ہیں، جیسے جارجیا میں، ٹیونیزیا میں، رشیا میں، کافی سارے کنٹریز میں ایئرپورٹ پہ روکا گیا ہے 1 2 گھنٹے 3 گھنٹے، لیکن ڈینائی نہیں کیا گیا ہے۔ تو یہ دو جو چیزیں ہوتی ہے، ایک یہ اپلوڈنگ جو ہوتی ہے کہ مطلب آپ کو پاکستان سے ہی فلائی نہ کرنے دیا جائے، تو آپ کے پاسپورٹ کے اوپر جو ایک سٹیمپ لگتی ہے اپلوڈنگ کی سٹیمپ، یعنی کہ آپ کو جانے نہیں دیا گیا جہاز میں، تو یہ سٹیمپ بھی بڑا مطلب تھوڑا سا پرابلمٹک بن جاتی ہے کبھی کبھی جب پاسپورٹ پہ اگر دوسرا کنٹری والا بندہ دیکھے گا اس کو تو تھوڑا شک کی نگاہ سے دیکھتا ہے کہ یار یہ بندے کے کا کیا مسئلہ تھا کہ اس کو اپلوڈ کیا گیا ہے، تو آپ کو ایکسپلین کرنا پڑتا ہے۔ ویسے اتنی خطرناک چیز نہیں ہے کہ آپ کا مطلب زندگی ہی ختم ہو جائے گی، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ بہت سارے لوگوں کو میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ اس کو بہت زیادہ ہی خطرناک چیز بتا رہے ہیں، آلدو کہ پرابلمٹک ضرور ہے کہ کسی کی نظر میں آ گئی تو پھر جو ہے تھوڑا سا پرابلم ہو سکتا ہے۔ دوسرا ڈینائڈ بورڈنگ جو ہے وہ بھی بڑا مسئلہ ہوتا ہے، وہ یہ اپلوڈنگ سے زیادہ ڈینائڈ بورڈنگ ڈینائڈ انٹری جو ہے، ڈینائڈ بورڈنگ ڈفرینٹ چیز ہے، ڈینائڈ انٹری جو ہے یعنی کہ آپ کسی کنٹری پہ اترتے ہو اور وہاں کے ایئرپورٹ پہ آپ کو انٹری ڈینائی ہوتی ہے، آپ کو وہاں آنے نہیں دیا جاتا اور آپ کو واپس جانا پڑتا ہے، جو ایئر لائن آپ کو لے کر آئی ہے وہ آپ کو واپس لے کر جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس سے زیادہ جو خطرناک چیز ہوتی ہے جو کہ آپ کے ٹریولنگ کے اوپر کافی امپیکٹ ڈالتا ہے فیوچر کے لیے، وہ ہے ڈپورٹ۔ اگر آپ کہیں سے ڈپورٹ ہو جاتے ہیں تو وہ زیادہ مسئلہ ہے۔ ان ساری چیزوں میں وہ سب سے زیادہ پرابلمٹک ہوتا ہے، کیونکہ اس میں باقاعدہ آپ کی اسٹیمپ بھی لگتی ہے، سسٹم ڈیٹا بیس میں آپ کا نام بھی ڈال دیا جاتا ہے کہ اس کنٹری سے یہ ڈپورٹ ہوا ہے۔ اسی لیے آپ اگر جب بھی کسی کنٹری کا ویزا اپلائی کرتے ہیں، جیسے امریکہ، یو کے، آسٹریلیا وغیرہ کا، تو اس میں آپ سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ کو کسی کنٹری نے ڈپورٹ تو نہیں کیا ہے یا کسی کنٹری نے آپ کو انٹری ڈینائی تو نہیں کی ہے، ویزا ریفیوز ہوا ہے، یہ بھی سوال پوچھا جاتا ہے۔ لیکن جو ویزا ریفیوز ہوتا ہے وہ بہت کامن چیز ہے، اس کا کوئی اتنا زیادہ ایشو نہیں ہے، پاکستانی پاسپورٹ پہ بہت کامن چیز ہے۔ آپ کو جسٹ اپنے پاس یاد رکھنے ہیں کہ جو ویزا آپ کے ریجیکٹ ہوئے ہیں اسپیشلی بڑی کنٹریز کے، آپ نے وہ ہمیشہ بتانے ہوتے ہیں۔ باقی یہ ڈپورٹیشن وغیرہ کا تھوڑا سا مسئلہ ضرور ہوتا ہے، لیکن یہ بھی مطلب ایسا نہیں ہے کہ آپ ڈپورٹ ہو گئے تو آپ کو کوئی ویزا نہیں ملے گا، آپ دوبارہ کہیں نہیں جا سکتے، یہ بھی غلط بات ہے۔ تو یہ چیزیں ضرور پوچھی جاتی ہے اور جب پوچھی جاتی ہے تو آپ بتا دیا کریں، کیونکہ بعد میں نکل آتی ہے تو پھر اس سے بھی زیادہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے۔ اب آتے ہیں بات کرتے ہیں کہ بھائی پاکستان سے آپ جب ٹریولنگ کر رہے ہو تو یا تو آپ وزٹر ہوں گے، وزٹ پہ جا رہے ہوں گے کہیں گھومنے پھرنے کے لیے، یا آپ اسٹوڈنٹ ہوں گے کہیں پہ اسٹڈی کے لیے جا رہے ہوں گے، یا آپ ورک ویزا پہ کہیں جا رہے ہوں گے، یا بزنس ویزا پہ جا رہے ہوں گے۔ اور بہت سارے لوگ جو ہے باہر کے پاسپورٹس پہ بھی پاکستان کا ٹریول کرتے ہیں، جو پاکستانی باہر رہتے ہیں انہوں نے دوسرے کنٹریز کا پاسپورٹ لیا ہوا ہوتا ہے تو وہ بھی آتے جاتے ہیں، ان کے لیے اتنا ایشو نہیں ہوتا، ان کو اچھا ٹریٹ کیا جاتا ہے۔ یہ جو امیگریشن والے ہیں اتنا ان سے کوئی سوال جواب نہیں کرتے۔ جو فورن پاسپورٹ ہوتا ہے، کسی بھی کنٹری کا فورن پاسپورٹ ہو آپ کے پاس، تو آپ کو زیادہ اچھا پروٹوکول ملتا ہے پاکستان میں، اور اتنے یعنی کہ ریٹرن
کہ ٹکٹ کا بھی سوال نہیں کرتے زیادہ تر، ایئر لائن والے بھی آپ کو بہت اچھا ٹریٹ کرتے ہیں. تو یہ تو ایک سائڈ پہ ہو گئی بات. اب بات یہ ہے کہ یہ جو آف لوڈنگ وغیرہ کا مسئلہ ہے ابھی اس وقت جو ہے، ابھی جو منسٹر آف انٹیریئر نے کہا ہے کہ 50-60 بندے روزانہ آف لوڈ ہو جاتے ہیں، تو اس میں سب سے بڑا مسئلہ تو بھائی پاکستانی عوام کا ہے، کیونکہ پاکستانی عوام جو ہے وہ ہر جگہ سے اٹھ کے آ جاتے ہیں، ٹریولنگ پہ نکل جاتے ہیں، مطلب پنجاب کے گاؤں سے، سندھ کے گاؤں سے، KPK کے گاؤں سے، ہر جگہ سے مطلب لوگ آتے ہیں اور ایجنٹوں کے چکر میں پھنس جاتے ہیں، کچھ ویزا کے چکر میں، سعودی عرب میں، مڈل ایسٹ میں، ادھر ادھر. اور پہلے اگر ہم بات کریں تو پہلے تو یہ تھا کہ وزٹ ویزا پہ جا کے لوگ سلپ ہو جاتے تھے، مس یوز کرتے تھے. یہ بھیک مانگنے کے واقعات بھی آپ کو پتہ ہے، اسکیمز کے واقعات اور فراڈ وغیرہ کے واقعات، یہ تو سب کے سامنے ہے. تو پہلے وزٹ ویزا پہ ہوتے تھے. اب وزٹ ویزا اتنا ایزی نہیں ہے، مشکل ہے. دبئی نے بھی تھوڑا سا مشکل کر دیا ہے. تو اب یہ ورک ویزوں کے نام پہ اور دوسرا بزنس ویزوں کے نام پہ بھی کافی سارے اس طرح کے مسئلے سامنے آئے ہیں. تو پہلے تو عوام کی بات ہے کہ عوام جو ہے وہ انہوں نے اپنا ریکارڈ خراب کیا ہوا ہے، جس کی وجہ سے پاکستانی پاسپورٹ کا بھی یہ حال ہے کہ عوام کو ایجوکیشن نہیں ہے، نالج نہیں ہے چیزوں کی کہ دنیا میں سسٹم کیسے کام کرتا ہے، قانون کیا چیز ہے، قانون کیسے کام کرتے ہیں، قانون کو فالو کیسے کرنا ہے. بس لوگوں کے ہاتھ میں ویزا آ گیا تو وہ سمجھے وزٹ ویزا ہے، کوئی بھی ویزا ہے تو بس اس پہ نکلنا ہے اور واپس نہیں آنا ہے، پھر جیسے بھی ہو وہاں انلیگل رہے اور اسٹے کرے، کچھ بھی کرے. تو پہلی بات تو یہ کہ پاکستان کے اسکولوں میں، کالجز میں، گھروں میں، ہر جگہ پہ یہ اس چیز کے بارے میں کوئی نہیں بتاتا. بہت سارے اور چیزوں کے بارے میں آپ کو بتایا دیا جاتا ہے جو کہ ارریلیونٹ ہوتی ہے زندگی سے اور دنیا سے، لیکن یہ چیزیں جو بہت ضروری ہے کہ آپ کے رائٹس کیا ہے، آپ لاز کیا چیز ہے، لا کو کیسے فالو کرنا ہے، ٹیکس کیا ہوتا ہے، اور ویزا کیا ہوتا ہے، اور وزٹر ویزا کیا ہوتا ہے، دوسرا ویزا کیا ہوتا ہے، یہ چیزوں پہ وہاں پہ کوئی لوگوں کو ایجوکیٹ نہیں کیا جاتا. تو یہ کام بیسکلی اسکولوں، یونیورسٹیوں اور جہاں بھی لوگ پڑھتے ہیں یا جو باہر جاتے ہیں ان کو ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. اور اس میں گورنمنٹ جو ہے وہ بھی فیل نظر آتی ہے، کیونکہ وہ بھی کسی کو ایجوکیٹ نہیں کرتی، کوئی آگاہی نہیں پلاتی. بس یہ جب بھی کوئی گورنمنٹ آتی ہے، تھوڑا سا کوئی واقعہ ہو جاتا ہے تو اس پہ عارضی سے جو ہے نا بس جگاڑ سٹائل میں کام شروع کر دیا جاتا ہے، اور اس میں پھر کبھی کبھی لیجیٹیمیٹ جو ٹریولرز ہوتے ہیں، لیجیٹیمیٹ جو بندے ہوتے ہیں وہ بھی رگڑے میں آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ جو ہے بیسکلی یہ والی صورتحال ہے، اور اس وجہ سے لوگ افلوڈ ہو جاتے ہیں، ان کے ڈاکومنٹس کے اندر کوئی ایشو ہوتا ہے یا ان کو شک پڑ جاتا ہے. تو اس حوالے سے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ میرا جو اپنا پرسنل ایکسپیرینس ہے کراچی ایئرپورٹ سے، تو ہمیشہ میرا ایکسپیرینس اچھا رہا ہے، بہت ہی اچھا رہا ہے. لیکن میں ہمیشہ جب بھی گیا ہوں تو وزٹ ویزا پہ یا گیا ہوں گا یا باہر ترکی جا رہا ہوں گا، تو وہاں سے تو بہت اچھے وہ آفیسرز بھی وہ ہوتے ہیں، پروفیشنل ہوتے ہیں. لیکن میرا ایکسپیرینس لاہور ایئرپورٹ سے اور اسلام آباد ایئرپورٹ سے بہت خراب گیا ہے. وہاں پہ ہر بندہ جو ہے خود کو SHO سمجھ رہا ہوتا ہے، چاہے ایئر لائن والے ہیں، چاہے وہ سیکیورٹی والے جو ایئرپورٹ سیکیورٹی والے یا رینجرز وغیرہ جو وہاں پہ کھڑے ہوتے ہیں، ایئرپورٹ کے جو نارکوٹک والے، وہ آپ سے ایسے سوال کرتے ہیں جیسے کہ وہ خود امیگریشن ہے اور وہی جو ہے کرتا درتا ہے وہاں کا. خاص طور پہ یہ سوال بہت زیادہ کرتے ہیں کہ کیا کرتے ہو، کہاں جا رہے ہو، کیوں جا رہے ہو، حالانکہ ساری ٹکٹ وغیرہ آپ کے ہاتھ میں ہوتی ہے. بہرحال کراچی سے میرا ایکسپیرینس اچھا ہے. اب جو لوگوں کو آف لوڈنگ کا مسئلہ ہے تو ان کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ وزٹ ویزا پہ کہیں جا رہے ہیں تو آپ اپنے پاس تمام ڈاکومنٹس جو ہے کمپلیٹ رکھے. اگر آپ یوز ٹو ہے ٹریولنگ کی، آپ کے پاسپورٹ پہ آلریڈی کافی ساری ویزے ہیں، آپ آتے جا رہے ہیں، تو پھر وہ پاسپورٹ دیکھ کے بھی آپ کو اتنا تنگ نہیں کرتے، وہ جانے دیتے ہیں. میں وزٹ والوں کی بات کر رہا ہوں، کیونکہ میں شروع میں جب گیا تھا تو 2013 میں نے ٹریولنگ سٹارٹ کی تھی، تو پھر آہستہ آہستہ پاسپورٹ بھرنا شروع ہوا. تو جب بھی پاسپورٹ آگے کرتا تھا وہ چیک کرتا تھا، بہت سارے اسٹیمپ پہ لگی ہوئی ہے، ویزے لگے ہوئے، تو مجھے اس لیے کوئی سوال جواب نہیں ہوا. لیکن نئے جو بندے جا رہے ہوتے وزٹ وغیرہ پہ بھی A1 کے، ان کو تھوڑا سا اسٹرکٹلی جو ہے مانیٹر کیا جاتا ہے. تو اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے سارے ڈاکومنٹس رکھے، ویزا رکھے، ریٹرن ٹکٹ رکھے، ہوٹل بکنگ، کیش یا کارڈز وغیرہ، یہ ساری چیزیں رکھے. اگر انویٹیشن لیٹر ہے وہ بھی رکھے، اور کیا کرنے جا رہے ہیں وہ بھی مطلب ذہن میں رکھے کہ آپ وہاں کیا کریں گے جا کے. تو یہ تو وزٹ والوں کے لیے ہے. اور آپ نے کانفیڈنٹ رہنا ہے، اچھی ڈریسنگ کرے، کانفیڈنٹ رہنا ہے. کوئی بھی سوال پوچھا جاتا ہے تو آپ سیدھا جو ہے جواب دے دیں کانفیڈنٹ ہو کے، اور کوئی اس طرح کی مطلب بات نہیں ہے کہ آپ کو جانے نہیں دیا جاتا. آپ اگر صحیح بات میں اس کا جواب دے دیتے ہو اور انگلش تھوڑی بہت آپ کو آتی ہو تو اٹس اوکے. آئی تھنک اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے وزٹ والوں کے لیے. پھر اسی طرح اسٹوڈنٹ ویزا والے اگر جا رہے ہیں فرسٹ ٹائم فار ایگزامپل، تو وہ اپنا لیٹر وغیرہ جو ایکسیپٹنس لیٹر ہے وہ رکھے، وہاں کا جو ویزا ہے یا جو دوسرے جو بھی ڈاکومنٹس ریکوائرڈ ہے وہ سارے رکھے اپنے پاس، اور کانفیڈنٹ رہے اگین، تو کوئی ایشو نہیں ہوگا. پھر ورک ویزا والوں کا یہ ہے کہ وہ جو ہے ان کے جو ریکوائرڈ کوالیفیکیشن ہے وہ ان کے پاس ہونی چاہیے ساری چیزیں. مثلاً اگر کوئی
ڈرائیونگ کے جاب پہ جا رہا ہے تو ان کو ڈرائیونگ آنی چاہیے, ڈرائیونگ لائسنس ہونا چاہیے, ایکسپیرینس لیٹر کوئی ہے تو وہ ہونا چاہیے, وہاں کی ڈیٹیلز جو جاب ایگریمنٹ وغیرہ جو ہے, امپلائمنٹ وغیرہ, اور ایک کانٹیکٹ پرسن آپ کے پاس ہمیشہ ہونا چاہیے جو کہ اگر آپ کو کوئی ایشو ہو تو وہ ایکسپلین کر سکے ان کو, جو آفیسر ہوتا ہے امیگریشن والا. تو یہ چیزیں آپ اپنے ساتھ رکھے اور کانفیڈنٹ رہے تو آپ کو نہیں کیا جائے گا نارملی, کیونکہ یہ جو لوگ یہاں پہ ہوتے ہیں نا, یہ آفیسرز جو ہوتے ہیں FIA والے اور امیگریشن والے, تو یہ ان کا اس طرح ہوتا ہے نا کہ ان کے پاس بھی بہت زیادہ لوگ آ رہے ہوتے ہیں. اب میں آ رہا ہوں یا کوئی اور دوسرا بندہ آ رہا ہے, اچھے ڈریسنگ کی ہوئی ہے, ریکارڈ بھی ٹھیک ہے, سارے ویزے بھی لگے ہوئے, کانفیڈنٹ بھی ہے, تو ہمیں تو جانے دیں گے اس طرح جتنے بھی بندے ہوں گے جن کے پاس فورن پاسپورٹ ہوگا. لیکن ان کے پاس جو ہے گاؤں کے لوگ آ جاتے ہیں, جاب پہ جا رہے ہوتے ہیں, بات نہیں کر پاتے صحیح طریقے سے, اپنے ڈاکومنٹس کا بھی یہ چیزیں, یہ کیوس میں دیکھتا رہتا ہوں. جب بھی کراچی ایئرپورٹ سے B1 میں جاتا ہوں تو بہت سارے لوگوں کو سائڈ پہ کیا ہوا ہوتا ہے, تو وہ لوگ ان کے پاس اتنی نالج نہیں ہوتی, وہ بات نہیں کر پاتے, آگے سمجھا نہیں پاتے, تو اکثر لوگوں کے پیسے ضائع ہو جاتے ٹکٹ وغیرہ کے, اور ان کو اپلوڈ کیا جاتا ہے. اور کبھی کبھی جو ہے بہت لیجیٹیمیٹ بندہ ہوتا ہے اس کا بھی کیا جاتا ہے, لیکن وہ تو بیڈ لک ہو جاتی ہے. باقی یہ ہے کہ ہر بندے کو نہیں کرتے, اور دوسرا یہ کہ تھوڑا بہت بھی یہ مسئلہ ہوتا ہے تو سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ اس کو بڑا چڑھا کے پیش کیا جاتا ہے, کوہرام مچ جاتا ہے, تو یہ بھی غلط چیز ہے. کیونکہ اگر 50 بندوں کو اپلوڈ کیا جاتا ہے تو لازمی بات ہے 5000 بندہ بس جا بھی رہا ہے نا, 5000 بندہ تو سکسیسفلی یہاں سے اس ملک سے نکل جاتا ہے نا. تو 5000 کی بات نہیں ہوتی لیکن 50 کی بات ہو جاتی ہے, کیونکہ ہمارے لوگوں نے نیگیٹو بات کو سننا بھی بہت زیادہ ہے اور اس کو پھیلانا بھی بہت زیادہ ہے. لیکن لانگ ٹرم پہ اس کے لیے سلوشن گورنمنٹ کو یہ نکالنا پڑے گا کہ وہ ہر چیز کو شروع سے جو ہے امپلیمنٹ کرے, چاہے پاسپورٹ ہو, چاہے اور اسٹے کے حوالے سے ہو چیزیں, جہاں سے لوگ ڈپورٹ ہوتے ہیں. اسائلم پاکستانی بہت زیادہ اپلائی کرتے ہیں دوسری کنٹریز میں. UK میں بھی ریسنٹلی رپورٹ آئی ہے کہ سب سے زیادہ پاکستانیوں نے جو ہے وہ اسائلم اپلائی کی ہے, اور انلیگل بہت زیادہ جاتے ہیں پاکستان سے یورپ کی طرف, لیکن جھوٹ کی بنیاد پہ. اور اسی جھوٹ کی وجہ سے پھر کیا ہوا کہ پورا جو ہے ملک کا یہ حال ہو گیا کہ ابھی پاسپورٹ جو ہے کہیں بھی آپ لے کر جاتے ہو تو اس پہ آپ کی اسکروٹنی ہوتی ہے, اور آپ کا جو مسئلہ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ابھی دبئی نے بھی ویزے بند کر دی ہے. ٹھیک ہے جی, تو اگر آپ جینون ٹریولر ہے تو آپ کو اس سے کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. آپ اپنے ڈاکومنٹ سارے رکھیں اور آپ ایزلی جو ہے پاکستانی ایئرپورٹ سے باہر جا سکتے ہیں, اور ایک بار وہاں سے نکل گئے تو پھر باقی ایئرپورٹس پہ کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. دوسری کنٹریز کے ایئرپورٹس پہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کا ویزا دیکھا جاتا ہے کہ آپ کے پاس ویزا ہے یا نہیں ہے, اور کبھی کبھی ریٹرن ٹکٹ بھی پوچھ لیا جاتا ہے کہ آپ کے پاس ریٹرن ٹکٹ بھی ہے یا نہیں ہے, اسپیشلی پاکستانی پاسپورٹ پہ اگر آپ ٹریول کر رہے ہیں دوسرے کنٹریز میں بھی, مثلا دبئی سے آپ ترکی جا رہے ہیں یا یورپ جا رہے ہیں, کیونکہ یہ ایئر لائن کی ذمہ داری ہے نا. ایئر لائن جو ہے اگر آپ کے ڈاکومنٹس چیک نہیں کرتی اور وہاں سے آپ کو ڈپورٹ کر دیا جاتا ہے یا ڈینائڈ انٹری ہوتی ہے جو شروع میں نے کہا تھا, تو پھر ایئر لائن اپنے خرچے پہ آپ کو واپس لے کر جائے گی. تو اس لیے ایئر لائن اس چیز کو چیک کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی, تھینک یو ویری مچ. آپ کا کوئی کویشچن ہو تو کمنٹ میں کریں.